السلام علیکم۔ میں ہوں زاہد علی خان۔ کئی دنوں کے بعد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ وجہ وہی پرانی کہ نہ نظام بدل رہا ہے، نہ حالات بدل رہے ہیں، اور نہ ہی کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ اس لیے باتوں کو دہراتے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں، چونکہ مزاج لوگوں کا بن چکا ہے کہ سازشی تھیوریاں بیان کی جائیں، بنائی جائیں اور پھر بیان کی جائیں، اور کسی نہ کسی فریق کے حق میں یا مخالفت میں جو ہے ویڈیو بنائی جائے تو وہ بہت مقبول ہوتی ہے۔ تو میں ایسا نہیں کرتا۔ میرا موضوع صرف پاکستان ہے، پاکستان کی عوام ہے، پاکستان کے نوجوان ہیں، اور پاکستان کے مسائل کا صحیح تجزیہ کرنا ہے۔ میں معاشرے میں وہ سوچ پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے لوگ از خود حالات کا موازنہ کرنے کے قابل ہوں، ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ آخر یہ سب کچھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہاں پر اگر میں روزانہ کسی ایک فریق کے حق میں اور کسی دوسرے فریق کے مخالفت میں جو ہے وہ ویڈیو بنانا شروع کر دوں تو صورتحال جو ہے وہ میرے حق میں یعنی یوٹیوب کے حوالے سے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے، کیونکہ لوگوں کو اس بات کی عادت ڈال دی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے پسند کے پروگرام سننا چاہتے ہیں، وہ موازنہ نہیں کرنا چاہتے، وہ پاکستان کے مسائل کو جاننا نہیں چاہتے، ان کا حل جاننا نہیں چاہتے، خود بھی نہیں سوچنا چاہتے۔ وہ تو صرف مزے لینا چاہتے ہیں کہ میں کسی ایک فریق کے ساتھ ہوں اور میں اس فریق کے حق میں دوسرے فریق کے لیے وہ سخت زبان استعمال کروں، وہ ساری باتیں کہوں جو لوگ سننا چاہتے ہیں، اور اس کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس لیے لوگوں کا مزاج تیزی سے بدل رہا ہے، جبکہ ہمارے نیشنل میڈیا کو کم از کم اس کے خلاف مہم چلانی چاہیے، اور وہ سب باتیں جو اس معاشرے میں منفی سوچ پیدا کر رہی ہیں ان کا تدارک کرنا چاہیے۔ مگر یہاں جو ٹی آر پی کی ریس ہے وہ ہمارے قومی جو مفادات ہیں، قومی فکر ہے، اجتماعی فکر ہے، اصلاح ہے اور صحافتی اصول ہیں، وہ ان پر حاوی ہو گئی ہے۔ ٹی آر پی کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، کیونکہ صحافت جو ہے وہ مشن نہیں رہی، ایک نظریہ حیات نہیں رہا، ایک مقصد نہیں رہا، بلکہ ایک کارپوریٹ سیکٹر بن گیا ہے، ایک تجارتی ہب بن گیا ہے۔ اور جب تجارت کی بنیاد پر آپ معاملات کو چلائیں گے تو وہاں پر جو ہے ہمیشہ تجارتی مفاد ہی مقدم رکھا جائے گا۔ صحافت اب یہ ہو گئی ہے کہ جو نیشنل میڈیا بھی ہے اس کی بھی جو زیادہ وقت ہے وہ ان پروگراموں پر، ان خبروں پر صرف کیا جاتا ہے کہ ان کے خیال میں جو لوگ سننا چاہتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کو جس حد تک جنونی بنا دیا گیا ہے وہ کیا سننا چاہتے ہیں، وہ یا ایک فریق کے حق میں سننا چاہتے ہیں یا دوسرے فریق کی مخالفت میں سننا چاہتے ہیں، وہ اصل مسئلے کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے۔ اور پاکستان میں اس فکر کو پروان چڑھانے کے لیے سرکاری خزانہ استعمال ہوا، میرے اور آپ کے دیے گئے ٹیکسز کا استعمال ہوا، اور اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن گمراہ ہو گئے۔ بحث کرتے ہیں وہ، اگر انہیں یہ کہا جائے کہ یہ شخص جو بتا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ اسے ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ سازشی ذہن بنا دیا گیا ہے، متوازن ذہن نہیں رہے پاکستانیوں کے۔ اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے ٹھیک ہونے میں پتہ نہیں کتنی جو ہے مدت لگے گی، کتنے اشرے لگیں گے، اور وہ بھی تب لگیں گے جب ہم آج سے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش شروع کریں۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا میرا مقصد صرف وہی تھا کہ آج اعلان ہوا کہ جناب آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق پیٹرول اور بجلی کے نرخ جو ہیں وہ بڑھا دیے جائیں گے، اور عمل درآمد جو ہے وہ مارچ سے شروع ہوگا۔ بجلی کی نرخ کی میں بھی قیمت سن رہا تھا تو 3 روپے سے لے کر 18 روپے تک کا اضافہ جو ہے اضافی ٹیکسز لگیں گے، جو پرانا سلسلہ چل رہا تھا اور وہی اب چلے گا۔ یعنی $70,000 جو ہے ہم بیرونی قرضہ لے چکے۔ قرضہ اتارنے کے لیے ہم قرضہ لیتے ہیں، لیکن پاکستان کے حالات نہیں بدلے
معلوم نہیں کہ یہ قرضہ کہاں گیا۔ یہ وہ سوال ہے کہ جس پر لوگ سوچنے کو تیار نہیں ہیں۔ انہیں صرف یہ چاہیے کہ میں کسی ایک فریق کے بارے میں کوئی منفی بات کروں یا دوسرے فریق کے حق میں کوئی من گھڑت جو ہے نا اس کے فضائل بیان کروں۔ وہ جو ہے یہ موازنہ سننے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان کے اصل مسائل کیا ہیں، اور آپ کو کسی بھی طرف جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی رائے قائم کیجئے، اور رائے قائم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مختلف آراء کو سنیے۔ سننے کے بعد جیسے ریسرچ کی جاتی ہے، ریسرچ میں آپ مختلف لوگوں کے اس موضوع پر پہلے سے کیے گئے کام کو پڑھتے ہیں، اور پھر اس میں جو چیزیں ان سے اوجھل رہ گئی ہوتی ہیں، جس پر انہوں نے کام نہیں کیا ہوا ہوتا، تو ان چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس کو ریسرچ گیپ کہتے ہیں۔ تو انسانی فکر معاشرتی ترقی کے اندر بھی جو یہ ریسرچ گیپس ہیں، یعنی معاشرے میں کہاں کہاں کمی ہیں، وہ اب تک کے 74 سال میں پاکستان کے جو اقدامات تھے، وہ جو ہمیں بتائے جا رہے تھے، اگر ان کے اثرات نہیں نکلے تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ یہ ہے کریٹیکل تھنکنگ، جس سے قوم کو بہت دور کر دیا گیا، نوجوانوں کو بہت دور کر دیا گیا، اور اس کے لیے پورا نظام تعلیم لپیٹ دیا گیا، تحقیق جو ہے اس کو مذاق بنا دیا گیا۔ تو میں جو پروگرام کرتا ہوں یا میں جو کچھ بھی آپ سے گفتگو کرتا ہوں، میں اسی دکھ کے پس منظر میں کرتا ہوں کہ آپ خود سوچنا شروع کیجئے۔ معاملات لوگوں، آپ کسی کو کیسے پہچانتے ہیں؟ آپ اس کو اس کی گفتگو سے پہچانتے ہیں، اور یہ زبان ہی ہے کہ جس کی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مجھے زبان کی حفاظت دو، اپنی شرمگاہ اور زبان کی حفاظت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اسی زبان سے آپ دوسرے کو پہچانتے ہیں، اور یہ سب کچھ آپ کے سامنے روز ہو رہا ہے، کھل کر آ رہا ہے۔ تو آپ نے اب جو صورتحال پاکستان کی ہے، اس میں بھی کسی ایک فریق کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا، آپ اس کا ساتھ دیجئے کہ جو آپ کے نزدیک مناسب ہے، لیکن جو پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے بہت اختلاف ہے اور میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ نہیں فلاں کو لیں۔ آپ کے ہاں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ برس سے جو ہیں قومی اسمبلی کے اندر وہی لوگ ہیں جو خاندانی طور پر چلے آ رہے ہیں۔ کوئی نیا آدمی اس میں نہیں آتا۔ جب کوئی نیا آدمی نہیں آتا تو نئی سوچ بھی نہیں آتی۔ آپ کے پاس بہت کم چوائس ہوتی ہے الیکشن کے اندر کسی نئے آدمی کو لانے کے لیے، کیونکہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ انہی لوگوں کو ٹکٹ دیتی ہیں جو کسی سیاسی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ یہ سب ایک فیملی بن چکے ہیں۔ اشرافیہ بھی ایک فیملی بن چکی ہے، ادارے بھی ایک فیملی بن چکے ہیں، اور عوام اس میں شودر ہیں اور یہ برہمن ہیں۔ یہ فرق آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اگر آپ کو یہ فرق سمجھ نہیں آ رہا تو اب حالیہ جو پیسے بڑھ رہے ہیں، آپ کے جو IMF کی شرائط کے لیے آپ کے سے جو مزید کچھ لیا جائے گا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے وہ اخراجات کم نہیں کیے کہ جن کے کمی سے پاکستان کا بجٹ بیلنس ہو سکتا تھا۔ ہم نے وہ سب کچھ دوبارہ عوام سے لینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ آسان طریقہ ہے اور اسی کے اوپر جو ہے پاکستان چل رہا ہے۔ یہ وسائل کا کھیل ہے، یہ سیاست کا کھیل نہیں ہے۔ یہ اب آپ کے اوپر جو ہے منحصر ہے کہ آپ پاکستان کے بارے میں اپنی سوچ کو جو مرتکز کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ آپ پاکستان کے آئین کو اٹھا کر پڑھیے، آپ یہ جان لیجئے کہ پاکستان کے مسائل میں اداروں کا بہت بڑا کردار ہے، اور پاکستان کے آئین میں اداروں کو استثناء حاصل ہے۔ یہ دین کے بھی خلاف ہے، یہ قانون کے بھی خلاف ہے۔ آپ نے گزشتہ دنوں چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس سنے ہوں گے کہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کو یہ کہہ دیا کہ یہ عام آدمی نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی مہذب ملک ہوتا، کوئی مہذب معاشرہ ہوتا، تو کسی شخص کی یہ کہنے کی جرت نہ ہوتی اور کہنے والا شخص اپنے مقام پر نہ ہوتا۔ یہ پاکستان میں ممکن تھا، اور وہ پاکستان میں کسی کی طرف سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں، یہی چیز قانون کہلاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت زید بن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سفارش کی تھی کہ یہ اس خاتون کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیجئے، یہ خاندانی خاتون ہے، تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کیا کرتے تھے۔
انہیں پوتے کی طرح سمجھتے تھے اپنے، کیونکہ ان کے والد زید بن حارث کو آپ نے اپنا بیٹا بنایا تھا، اپنا نام دیا تھا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے ولدیت پر پابندی نہیں لگائی تھی اس وقت تک ان کے ساتھ حضرت زید کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنا نام لگایا زید بن محمد، اور حضرت اسامہ بن زید انہی کے صاحبزادے تھے، اب بہت محبت کرتے تھے۔ لیکن جب یہ سفارش آئی تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی یہ کرے گی تو میں اس کو بھی سزا دوں گا۔ آپ کے ملک کے نام کے ساتھ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کا ہر قدم غیر اسلامی ہے، ہر قدم غیر قانونی ہے، اور یہ آئین کی آڑ میں ہوتا ہے۔ پاکستان کے وسائل، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے وسائل میں کوئی کمی نہیں ہے، پاکستان انہی پیسوں کے اندر بہت خوشحال ملک ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہاں جاتے ہیں یہ آپ نے سوچنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔